السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آواز آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جی ہم آغاز کر رہے ہیں جی۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورہ لقمان سے آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے، 4 رکوع اور 34 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں جو بنیادی مضمون ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگ، جب مشرکین مکہ میں سے انہوں نے دیکھا کہ لوگ دین اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اثر انداز ہو رہی ہے، تو انہوں نے اسلام سے مسلمانوں کی توجہ ہٹانے کے لیے مختلف ہیلے کیے، مختلف بہانے کیے، مختلف تدبیریں اور پلاننگز بنائیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے اس عہد میں مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کے لیے ایک کام یہ کیا کہ گانے بجانے اور اس کے آلات اور اسی طرح ناول، افسانے اور اس جیسی انٹرٹینمنٹ یا تفریح یا دوسرے الفاظ میں لہو و لعب کی بہت ساری چیزیں متعارف کروائیں، تاکہ لوگ قرآن کریم کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے لوگ متوجہ ہو جائیں ان لہو و لعب۔ اللہ رب العزت نے ان کے حوالے سے مسلمانوں کو یاد دلایا کہ ایک تو یہ ساری چیزیں، ان کا مقصد بنیادی طور پر انسانوں کو گمراہ کرنا ہے، بنیادی طور پر یہ مقصد ہے کہ لوگ دین اسلام سے ہٹ جائیں اور اس چیز کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور یہ کام کرنے والے بڑے معروف لوگ تھے عرب معاشرے کے، جن میں ایک نام نضر بن حارث کا بھی تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی مذمت فرمائی اس صورت مبارکہ کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت لقمان جو کہ اپنے دور کے بڑے حکیم گزرے ہیں، بڑے ایک دانا گزرے ہیں، ان کے واقعات اور ان کی مثالیں اور ان کے نصیحت اور عبرت کی بہت سارے واقعات یہاں بیان کیے ہیں، یہ باور کروانے کے لیے، یہ یاد دلانے کے لیے کہ اصل میں ہر دور اور ہر معاشرے میں جو معتدل مزاج، عقل مند اور سمجھدار شخصیتیں، حکمت سے بھرپور لوگ جو بھی گزرے ہیں، وہ انسان کو رب تعالیٰ کی عبادت ہی کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ وہ لہو و لعب کی طرف انسانیت کو متوجہ نہیں کرتے، وہ انسانیت کو سنجیدہ زندگی گزارنے کی تلقین کرتے ہیں، وہ انسانیت کو اس طرح اپنی زندگی کو ضائع کرنے کی دعوت نہیں دیا کرتے۔ لہٰذا جو لوگ آج اس طرح کا کوئی عمل کر رہے ہیں، اس طرح کی کسی عمل کے اندر مبتلا ہیں، وہ دراصل گمراہی کا راستہ کھول رہے ہیں، اپنے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی۔ پھر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی عطا کی، اور اس کا پہلا جز یہ تھا کہ ہم نے انہیں کہا کہ آپ شکر ادا کیجئے، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ کسی اور کا نفع نہیں کرتا، اپنے ہی فائدے کے لیے یہ عمل کرتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی نصیحت کی حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو کہ شرک سے بچ کر رہنا، کیونکہ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ انہی کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اے میرے بچوں، زمین اور اس کائنات کے اندر اگر کسی ذات کے پاس کامل علم ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ آسمان زمین میں، کسی چٹان میں، کسی پتھر میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے اسے سامنے لے آنا اور اسے نمایاں کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان کی ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اے میرے بچوں، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو تکلیف تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو، ان ذالک من عزم الامور،
یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اسی طرح وہ حکم دیتے تھے لوگوں کو کہ اپنے گلے کو گال مت پھلاؤ، زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگوں کا اکڑنا یہ پسند نہیں ہے۔ اپنی چال میں بھی میانہ روی اختیار کرو اور آواز کو پست رکھا کرو، اس لیے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے وہ مختلف حکمت اور نصیحت کی باتیں وہ لوگوں کو کیا کرتے تھے، اور وہ لوگوں کو متوجہ کیا کرتے تھے رب العالمین کی طرف۔ اور ساتھ ہی اگلی آیات میں توحید کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس صورت کے بالکل آخر میں ان 5 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے، یعنی غیب کی چابیاں، کہ جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان میں سے ایک چیز قیامت ہے، دوسرا یہ کہ بارش کب نازل ہوگی، اور تیسرا یہ کہ رحم مادر میں کیا ہے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ آنے والا صاحب علم ہوگا یا جاہل ہوگا، آنے والے کی قسمت کیسی ہوگی، اس کی زندگی کیسی گزرے گی۔ اسی طرح یہ بھی کہ کوئی نہیں جانتا اپنے بارے میں کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین کے حصے پر اس کی موت واقع ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ان ساری چیزوں کے بارے میں پوری طرح جانتے ہیں اور واقف ہیں۔ اگلی آیت سورہ الف لام میم سجدہ ہے۔ اس صورت کا بھی بنیادی مضمون اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، یعنی توحید، رسالت اور آخرت، ان ساری چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس صورت میں ایک سجدے والی آیت بھی ہے، اور اس حدیث کے بارے میں، اس صورت کے بارے میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں بکثرت یہ صورت تلاوت فرماتے تھے۔ اور مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے 2 صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے، ایک سورہ الف حامیم سجدہ اور دوسری سورہ ملک۔ تو یہ صورت بھی مکی صورتوں میں سے ہے، 3 رکوع اور 30 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں شروع میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید بیان فرمائی، اور توحید کے دلائل بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ بہترین قسم کی تخلیق کرتا ہے، اور پھر ان تخلیق کے مختلف مراحل سے گزار کر کان، آنکھ اور دل یہ عطا کرتا ہے، لیکن انسان ان سب چیزوں کے باوجود شکر گزاری کا جذبہ اختیار نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح انسان یہ بھی سوال کیا کرتا ہے کہ موت کیسے آئے گی، کون مجھے موت دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے کہیے کہ وہ ملک الموت، وہ فرشتہ تمہیں موت دے گا جو مقرر کیا گیا ہے تمہارے لیے، جسے تمہارے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی مومنین کی بات بیان فرماتے ہیں کہ مومنین کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ اپنے بستروں سے دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوف اور امید دونوں حالتوں میں پکارتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کیا چیزیں چھپا دی گئی ہیں، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔ فلا تعلم نفس، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی کون کون سی چیزیں چھپائی گئی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اسی طرح ایک بہت اہم چیز جس کی طرف اللہ رب العزت نے متوجہ کیا ہے، وہ یہ کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم انسانوں کو ضرور بے ضرور چکھاتے ہیں چھوٹا عذاب بڑے عذاب سے قبل، تاکہ لوگ واپس لوٹ آئیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی دنیا میں بھی مختلف مسائل، آزمائش، تکلیفوں کا سامنا رہتا ہے، تو وہ جو چھوٹی تکلیفیں ہیں ان کے مقابلے میں جو بڑی تکلیف آئے گی جو قیامت کے دن، وہ یہ چھوٹی تکلیفیں اس لیے ہیں تاکہ انسان لوٹ آئیں اور اس بڑی تکلیف سے بچ جائیں، ایک دفعہ ان کی آنکھیں کھل جائیں، وہ بیداری کی حالت میں چلے جائیں، وہ غفلت کی زندگی بسر کرنا چھوڑ دیں۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کو امامت کا، پیشوائی کا درجہ عطا کیا تھا اس وقت جب انہوں نے صبر کیا، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے، ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ گویا 2 چیزیں جب ان کے اندر آئیں تو اللہ نے انہیں امامت کا مرتبہ عطا کیا، ایک صبر، اور دوسری چیز ان کے اندر پیدا ہوئی تھی وہ یہ کہ وہ لوگ یقین کا جو ہے وہ جذبہ اختیار کیے ہوئے تھے۔
یہاں تک یہ صورت مکمل ہوئی۔ اس کے بعد صورت الاحزاب ہے۔ احزاب اصل میں کہا جاتا ہے بہت سارے گروہوں کو، چونکہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے غزوہ احزاب جو کہ 5 ہجری میں ہوا، مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان، جس سے دوسرے لفظوں میں غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، جس میں مشرکین مکہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہودی اور عرب کے مختلف الگ دوسرے قبائل مل کر ان سب نے ایک مشترکہ فورس بنا کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی، اور یہ وقت کتنا خوفناک تھا کہ ایسی حالت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلغت القلوب الحناجر، دل گلوں تک آ چکے تھے، آزمائش بالکل پوری تھی، اور اللہ نے مسلمانوں کو ہلا ڈالا تھا، ایسا سخت قسم کی آزمائش تھی، لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدمی عطا کی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم بقدم کھڑے رہے۔ یہ جو استقامت اللہ نے عطا کی، اس کی برکت سے رب العالمین نے انہیں کامیابی بھی عطا کر دی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو صورت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی خانگی زندگی ہے، آپ کی گھریلو زندگی ہے، اس کے حوالے سے بھی اس صورت کے اندر بہت ساری تفصیلات موجود ہیں۔ آپ کے نکاح اور شادی بیاہ کے حوالے سے جو اصول و قوانین ہیں، ان کا بھی اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ذکر کیا ہے۔ میں چیدہ چیدہ چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی میں نکاح فرمائے، وہ سارے نکاح وہ تھے کہ جو اللہ کی مرضی سے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ ہوئے۔ کوئی ایسا نکاح نہیں تھا کہ جو خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کے ساتھ ہوا ہو۔ بعض نکاح ان میں سے ایسے بھی تھے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست فرما دیا، جیسے کہ اس صورت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کا ایک واقعہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت زید نے حضرت زینب سے علیحدگی اختیار کی اور اپنی ضرورت پوری کر لی، تو پھر ہم نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ گویا یہ نہیں فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نکاح کر لیجئے، بلکہ فرمایا ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ریسٹرکشنز تھیں، کچھ پابندیاں بھی تھیں نکاح کے معاملے میں۔ مثلا یہ کہ آپ کو یہ اجازت نہیں تھی کہ آپ اپنے خاندان کی یا اپنے کزنوں میں سے یا اپنے خاندان کی ان خواتین سے نکاح کریں جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا لیکن ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ نہیں آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ نکاح کرنے سے روک دیا گیا۔ اس پابندی کا ذکر بھی اس صورت کے اندر موجود ہے۔ ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ آداب بھی یہاں پر منقول ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار نکاح فرمایا، ولیمے کی جب تقریب ہوئی تو بہت سارے حضرات کھانے کے لیے تشریف لے آئے۔ کھانا ابھی تیار نہیں تھا، پہلے ہی آ گئے۔ جب کھانا کھا لیا تو اس کے بعد بیٹھ کر گھر میں باتیں کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پریشانی ہوئی کہ جب کھانا کھا چکے ہیں تو پھر یہاں سے تشریف لے جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر آیت نازل فرمائی، فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو تم سے شرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتے، لہٰذا جب تم کسی کے گھر جاؤ اور کھانا کھا چکو تو اس کے بعد غیر لا مستأنسین الحدیث، باتیں کرنے کے لیے پھر بیٹھ نہ جایا کرو، اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ایک خاص وقت ایسا بھی آیا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرما لیے، اتنے نکاح جتنے کے روایات کے اندر موجود ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ اب آپ مزید نکاح نہیں کر سکتے۔ لا یحل لک النساء من بعد، اور ساتھ ساتھ ایک پابندی اور بھی لگائی گئی کہ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اسی عدد کو پورا کرنے کے لیے آپ ان میں سے کسی کو چھوڑ دیں اور ان کے بدلے میں ایکسچینج کے طور پر کسی اور سے نکاح کر لیں، یہ اور عدد یہی رہے، گنتی یہی رہے، اور آپ کسی اور خاتون سے نکاح کر لیں ان میں سے کسی کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرما دیا، اور میں اب آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ اب آپ کے پاس جو خواتین جو ازواج مطہرات نکاح میں موجود ہیں، آپ انہی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے پابند ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خانگی زندگی میں جو سادگی کے ساتھ جو زندگی بسر کی تھی، اس کی وجہ سے بعض اوقات ایک مشکل بھی پیش آئی کہ جب مسلمانوں میں فتوحات بڑھیں، کامیابیاں زیادہ ہوئیں، خاص طور پہ غزوہ خیبر کے بعد اور پھر اس کے بعد غزوہ حنین کے بعد، تو ازواج مطہرات نے اپنے خرچ میں نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کے اس مطالبے کو بھی قبول نہیں فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان کو اختیار دے دیجئے
اگر یہ آپ کے نکاح میں رہنا چاہیں تو فبیہا، اور اگر یہ نہ رہنا چاہیں، دنیا چاہتی ہیں اور آخرت نہیں چاہتی، تو پھر آپ ان سے علیحدگی اختیار کر لیجئے، انہیں اختیار دے دیجئے، جو یہ آپشن اپنے لیے خود چوز کریں اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کر لیجئے۔ تو ازواج مطہرات کو جب یہ اختیار دیا گیا تو سب نے بالاتفاق، بغیر کسی ایک کے بھی اختلاف کے بغیر، سب نے بالاتفاق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنا منظور فرمایا، اور اسی کم نان نفقے پر ارد گرد معاشرے کو دیکھنے کے باوجود کہ ان کے ہاں مال بڑھ رہا ہے، وسائل کی کثرت ہو رہی ہے، غربت ختم ہو رہی ہے، لیکن اپنے گھر میں اسی پہلی زندگی پر رہنا قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کی یہ قدر تھی ازواج مطہرات کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ جو آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کچھ شادی بیاہ کے قوانین ہیں، کچھ ان کا بھی یہاں ذکر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون کون سے رشتے آپ کے لیے حلال ہیں، کون سے رشتے آپ کے لیے حلال نہیں ہیں۔ میں نے بتا دیا کہ ایک خاص پابندی یہ لگائی گئی کہ جو عورت جس نے ہجرت نہیں کی، چاہے وہ آپ کے خاندان میں سے ہو اور چاہے اس نے اسلام قبول کر رکھا ہو، آپ ان کے ساتھ نکاح نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح اسی صورت میں اللہ رب العزت نے وہ اصول بھی بیان فرمایا کہ ازواج مطہرات کو اور مسلمان عورتوں سے یہ فرما دیجئے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلا کریں تو ہم اپنے پر ایک بڑی چادر اوڑھ لیا کریں، اسے لٹکا لیا کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اس سے یہ ہوگا کہ لوگ انہیں پہچان لیں گے اور ان کا مقام اور مرتبہ لوگوں کی پہچان میں آ جائے گا، اور پھر انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اب اس معاشرے میں، مکہ مدینہ منورہ کے اس معاشرے میں، بعض منافقین اور بعض یہودی ایسے تھے کہ جو عورتوں کو تنگ کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بڑا سخت قاعدہ نازل فرمایا کہ ایسے لوگ اگر مل جائیں کسی معاشرے میں تو پھر انہیں پکڑ کر سخت سزا دیجیے، قتلوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، انہیں پکڑ لیا جائے، پکڑ کر خوب ان کی پٹائی کی جائے، انہیں مارا جائے، بلکہ قتل کر ڈالا جائے۔ یہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جو اس طرح عام کسی سزا کے ساتھ سدھر جائیں۔ تو گویا اتنی سخت سزا کا بھی اعلان کیا گیا، دو طرفہ۔ اصل میں آج کی معاشرت میں ایک طرف یہ کہا جاتا ہے، اسلام دو طرح کی پابندیوں کی تلقین کرتا ہے، ایک یہ کہ مردوں کو روکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے خواتین کو تنگی ہو، اور دوسرا خواتین کو بھی روکتا ہے کہ وہ اپنے لیے عام معاشرت میں زیب و زینت کے یا اپنی زینت کے اظہار کے طریقے اختیار نہ کریں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے چینی پیدا ہو اور کوئی جرم کا راستہ ہموار ہو، اس طرح کی کوئی عمل کرنے سے گریز کریں۔ تو دراصل اللہ رب العزت نے دونوں طرح کی، دونوں کو اپنے اپنے طریقے سے گائیڈ کیا ہے، دونوں کی رہنمائی کی ہے، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی۔ اگر کسی معاشرے میں پردے کے باوجود جرم ہوگا تو اس کی سزا کیا ہوگی وہ بھی ذکر کر دی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پابند بنا دیا گیا عورتوں کو بھی کہ ان کا ڈریس کوڈ کیا ہوگا، ان کا معاشرے میں رہنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، وہ بھی اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ اسی صورت میں اللہ رب العزت نے اس امانت کا بھی ذکر کیا ہے جو امانت ایک انسان کے اوپر ڈالی گئی ہے، اور وہ ذمہ داری ہے مکلف ہونے کی، رسپانسبلٹی کی، اس لیے کہ مکلف ہونے کا جو فرض ہے وہ انسان کے علاوہ اور کسی جاندار پر عائد نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ پہاڑ اور اسی طرح زمین اور آسمان یہ سارے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر چکے ہیں۔ یہ اتنا بڑا بوجھ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسان نے بوجھ اٹھایا ہے، انہ کان ظلوما جہولا۔ تو یہ سورہ احزاب کے بنیادی مضامین کا خلاصہ اس حالت میں ہے۔ تو اس کے بعد سورہ سبا کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ سبا جو ہے، یہ سبا ایک علاقہ ہے جو یمن میں تھا، اور وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک زمانے میں حکومت تھی، اور وہاں پر ایک زمانے میں ایسا بھی تھا کہ وہاں پر ایک بڑا زبردست قسم کا تمدن موجود تھا، اور اس تمدن کی بدولت اس معاشرے میں معاشی ترقی ہوئی، وہاں پر اسباب و وسائل مہیا ہوئے اور خوشحالی آئی، اور اس خوشحالی کے نتیجے میں معاشرے کے اندر حالت یہ ہو گئی کہ لوگ بہت زیادہ دولت مند بھی ہو گئے، اور ان سارے حوالوں سے معاشرہ ترقی کر رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس قوم سبا کی ان کامیابیوں اور ترقیوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی، چونکہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی جس سلطنت سے نوازا گیا تھا،
اس کا بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے وہ مختصراً ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ قوم سبا جو ایک زمانے میں تہذیب اور ترقی کے ٹیکنالوجی کے وسائل کے اعلیٰ پیمانے پر کھڑی تھی، ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے پاس خود اپنا تحفظ کرنے کے لیے بھی کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ تو قوم سبا اس صورت میں بھی توحید کا ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ قوم سبا کی کامیابیوں کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جو سلطنت تھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے کچھ معجزات ذکر ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ جب وہ تسبیح کرتے تھے تو پرندے ان کے ہم آواز ہو جاتے تھے، اور ان کے لیے لوہے کو اللہ تعالی نے نرم فرما دیا تھا۔ وہ اس لوہے کے ذریعے سے زرہیں بناتے تھے اور کڑیاں جوڑ کر توازن کے ساتھ کڑیاں جوڑا کرتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا مسخر کر دی تھی، اور ان کے لیے رب العالمین نے جو ہے وہ اصل نہ رہو عین القطر، تانبے کا ایک چشمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہا دیا تھا، اور اس میں سے وہ تانبے کی مصنوعات آسانی کے ساتھ بن جایا کرتی تھیں۔ پھر جنات ان کے کہنے پر جو چاہتے تھے وہ کام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے کہنے پر وہ بڑے بڑے حوض بناتے تھے، حوض جتنے لگن بناتے تھے، اور بڑی بڑی دیگیں بنایا کرتے تھے۔ تو یہ مختلف چیزیں، اونچی اونچی عمارتیں اور تصویریں بنایا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر جنات۔ اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک کام ان سے یہ بھی لیا کہ ان کی ذمہ داری دی بیت المقدس کی تعمیر کی، تو بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا، اور اس کی تعمیر کی ذمہ داری بھی جنات کو دی۔ اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت ہوا تو ابھی بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی۔ مفسرین نے واقعہ لکھا ہے کہ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا موقع آیا تو حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اس طرح موت دیجیے کہ جنات کو خبر نہ ہو۔ تو جہاں وہ موجود تھے اسی جگہ پر کھڑے کھڑے ان کو موت آئی، اور وہ لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، گرے نہیں، یہاں تک کہ اس لاٹھی کو دیمک نے کھایا، اور دیمک کے کھانے کے بعد وہ لاٹھی ٹوٹی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام گرے۔ ایک عرصے کے بعد جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی بیت المقدس کی، پھر جا کر جنات کو پتہ چلا، اور تب اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنات کو یہ بھی پتہ چلا کہ اگر انہیں ہر غیب کا علم ہوتا تو وہ اس مشکل میں مبتلا نہ رہتے، اس تکلیف سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ پھر قوم سبا کا ذکر فرمایا ہے اللہ رب العزت نے، ان کی ترقی، ان کے بڑے بڑے ڈیم، اور ان کے بہترین قسم کے باغات، اور ان کے آباد راستوں، اور وہاں کے پرامن اور معیشت کا، اور وہاں کی کامیابیوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ یہ لوگ ناشکرے تھے، اللہ نے آخر کار ان کو باتوں اور قصوں، کہانیوں اور افسانوں کا حصہ بنا دیا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ کسی بھی حالت میں زمین پر باقی نہیں رہ سکے۔ ایک اصول اللہ رب العزت یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ انسان کو اللہ کے قریب اس کا مال اور اس کی اولاد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے قریب انسان کو اس کا اعمال، اس کے عقائد اور اس کے اعمال کرتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں کرتی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیاعہم من قبل، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب قیامت کے دن لوگ ایمان کی آرزو کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اور لوگوں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، جیسا کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، اس لیے کہ یہ ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ اس کے بعد سورہ فاطر کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورت بنیادی طور پر توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت کے حوالے سے ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے جو کائنات کے اندر اپنی حکمت کی، اپنی دلائل کی جو نشانیاں ذکر کی ہیں، اس پر سنجیدگی سے غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے تو یہ کائنات بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کی گئی، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا مقصد ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ جو ذات اس کائنات کو بنانے والی ہے وہ اس کو ختم کر کے دوبارہ نئے سرے سے دوسرا جہان پیدا کرے، اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، جسے ناممکن سمجھا جا رہا ہے آج کی دنیا میں۔ اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی کام پہلی بار کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے دوسری بار کرنے کے مقابلے میں، کہ جب رب العالمین نے یہ کام ایک بار کر لیا، کائنات کی تخلیق ایک بار ہو چکی، اس کے بعد اسی ذات کے بارے میں یہ تصور پیدا کرنا اپنے دلوں میں کہ وہ دوبارہ یہ کام نہیں کر سکتا، یہ انسان کی فکر اور اس کی سوچ کی کجی کی علامت ہے، ٹیڑھے پن کی علامت ہے۔
اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ فاطر میں کہ ایک بات بڑی اہم یہ ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پر عطا کیے ہیں، کسی کے دو دو پر ہیں، کسی کے تین تین ہیں، کسی کے چار ہیں، اور کسی کے اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں، جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے 600 پر عطا کیے ہیں۔ اسی طرح شیطان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ انسان کو اسے اپنا دوست نہیں بلکہ اپنا دشمن سمجھنا ہے، اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انسان کے سامنے کوئی بدعملی ہوتی ہے، کوئی برا عمل ہوتا ہے، لیکن وہ بڑا مزین خوبصورت بنا کر اس کے سامنے دکھایا جاتا ہے۔ تو برائی اور بدعملی جتنی بھی مزین کر کے انسان کے سامنے آ جائے، انسان کو اس کے دھوکے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اور اگر برائی اور بدعملی کے زیب و زینت کا انسان شکار ہو جائے تو یاد رکھیے یہ انسان ناکام و نامراد ہوتا ہے، گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے توحید اور اس کے دلائل ذکر فرمائے، اور اللہ رب العزت نے اپنی ذات اور ان مشرکین کے اپنی ذات کے اور ان مشرکین کے معبودوں کے درمیان فرق ذکر کیا ہے کہ یہ جو مشرکین نے جن کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، تم انہیں پکارتے ہو تو یہ تمہاری پکار نہیں سنتے، اور اگر سن لیں تو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، اور قیامت کے دن بھی یہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تو جب ہر موقع پر تمہاری دعا سننے کے بعد اسے قبول کرنے اور قیامت کے دن تمہارے کام آنے کے حوالے سے صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہی تمہارے کام آ سکتی ہے، تو پھر تم کسی اور کے در پر اپنے آپ کو جھکانے کے لیے کیوں آخر تیار کر لیتے ہو؟ اسی طرح اللہ رب العزت نے اور بہت سارے دلائل ذکر کیے ہیں، لیکن ایک بات یہاں بڑی اہم ذکر کی گئی ہے کہ خشیت ایک ایسی دولت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے علماء کو عطا کرتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو جن کے پاس علم جس قدر زیادہ ہوگا اسی قدر وہ اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان اللہ عزیز غفور۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تین طبقات کا ذکر کیا ہے، تین طبقات کہ جن کو اللہ تعالیٰ کتاب عطا کرتے ہیں، یعنی آسمانی کتاب یا آسمانی علم، ان کے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو چنے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ جنہیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نیکی میں اللہ کے حکم سے بہت زیادہ آگے بڑھ جانے والے اور سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے پتہ یہ چلا کہ اہل علم کے عملی اعتبار سے مختلف درجات ہوتے ہیں، ہر صاحب علم عمل کے اعتبار سے ایک درجے پر نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، فرائض کا اہتمام تو کرتے ہی ہیں، نوافل کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو صرف فرائض ہی کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو فرائض میں بھی کوتاہی کرتے چلے جاتے ہیں، تو ان کو ظالم قرار دیا گیا ہے کہ یہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل علم میں بھی عمل کے اعتبار سے درجات میں تفاوت ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تینوں طبقات ایسے ہیں جنہیں ہم نے چنا ہوا ہے، جنہیں ہم نے علم عطا کیا ہے۔ تو گویا علم کے ملنے کے بعد یہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں شامل ہو چکے، اگرچہ ان میں اور ان کے آپس میں درجات میں اور عمل کے اعتبار سے ان کے درمیان باہمی فرق اور باہمی تفاوت اس کے باوجود موجود رہے گا، باہمی تفاوت اس کے باوجود ان کے درمیان موجود ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے احوال ذکر کرتے ہیں، اور قیامت کے احوال ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جو شخص کوئی بری تدبیر کرتا ہے وہ بری تدبیر خود اسی کو آ کر گھیر لیتی ہے، اسی کو آ کر گھیر لیتی ہے۔ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، جیسے کہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ جو دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے خود اسی میں آ کر گرتا ہے۔ تو جو کسی کے ساتھ کوئی بری چال چلتا ہے تو آخرکار وہ بری چال خود اسی کے اوپر آ کر الٹ کر پڑتی ہے۔ یہاں تک سورہ فاطر مکمل ہوئی، اس کے بعد سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین، اس سورت میں بھی اللہ رب العزت نے تین مضامین بیان فرمائے ہیں۔ توحید کا مضمون ہے، رسالت کا، اور پھر اس کے بعد آخرت کا۔ اس صورت میں جو اللہ رب العزت نے جہاں تک آغاز کا تعلق ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسالت کا مضمون بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا انک لمن المرسلین، یقیناً آپ بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، یعنی پیغمبروں میں سے ہیں۔
اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے لوگوں کو آگاہ کرنا۔ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے لوگوں کو آگاہ کرنا۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک بستی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتادے یعنی پیغمبر بھیجے گئے۔ 2 لوگ گئے، پھر اس کے بعد لوگوں نے ان 2 کو جھٹلا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے کے ذریعے سے ان کی تائید کی، اور ان تینوں نے جا کر لوگوں سے کہا کہ ہمیں تمہارے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، لیکن لوگوں نے جھٹلا دیا اور کہا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو صرف اپنی طرف سے جھوٹی بات بیان کر رہے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اور فرستادے نہیں ہو سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ان انبیاء پر تہمتیں بھی لگائیں، ان بھیجے ہوئے لوگوں پر، اور تہمت یہ تھی کہ تمہاری وجہ سے ہماری قوم پر نحوستیں آتی ہیں، تمہاری وجہ سے ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں۔ آج بھی جیسے بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ جی معاشرے میں ساری خرابی کی ذمہ داری علماء کی ہے، تو بہرحال تو قالوا انا تطیرنا بکم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طائرکم معکم، انہیں جواب دو کہ تمہاری نحوست تمہارے اپنے ساتھ ہے۔ ہر آدمی اپنے عمل کے بقدر نحوست اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اور نصیحت کے باوجود جب کوئی قوم ہدایت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تو پھر ان کا انجام اسی طرح کا ہوتا ہے۔ اور پھر ان کی تائید کے لیے، ان بھیجے ہوئوں کی تائید کے لیے اسی قوم میں سے بھی ایک آدمی جب کھڑا ہوا اور اس نے بھی مل کر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی ان بستی والوں کو، تو ان بستی والوں نے اپنے اس بستی کے آدمی کو بھی قتل کر دیا، اور وہ آدمی جب قتل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ قتل ہونے کے بعد پہنچا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا یا ادخل الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، تب وہ افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت دار لوگوں کے اندر شامل کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو شخص ہے کہ جو اپنی قوم کا خیر خواہ تھا، جس نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ یہ جو 3 اللہ کے بھیجے ہوئے بندے آئے ہیں ان کی بات مان لو، اس کی خیر خواہی تب بھی ختم نہیں ہوئی جب لوگوں نے اسے شہید کر دیا، وہ جنت میں پہنچ گیا، تب بھی اسے یاد آ رہی ہے تو اپنی قوم کی کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ مجھے کتنی عزت ملی ہے اور اللہ نے کس بخشش کے انعام کے ساتھ میرا استقبال کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت توحید کا مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان اگر اس کائنات پر غور کرے تو اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، جن میں زمین بھی ہے کہ مری ہوئی زمین کو اللہ زندہ کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیہا من العیون، اسی طرح اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر جو مختلف قسم کے پھل پیدا کیے ہیں اور زمین میں جو جوڑے بنائے ہیں، اور زمین کی نباتات میں بھی جوڑے، خود انسانوں کے اندر جوڑے، اور ایسی چیزوں کے جوڑے جنہیں یہ انسان جانتے بھی نہیں ہیں، رات جس میں سے اللہ تعالیٰ دن نکالتے ہیں، اور سورج جو اپنے مدار پر چلتا ہے، سورج اور چاند کا یہ جو نظام ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھنے پاتے، تو یہ سارا نظام جو رب العالمین نے تشکیل دیا ہے، یہ دراصل انسان کو یہ یاد دہانی کراتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی مالک ہے اور اس کائنات کا کوئی خالق ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت قالوا یا ویلنا من بعثنا، آخرت کا احوال ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پھر سور پھونکا جائے گا، قبروں سے لوگ جلدی جلدی نکلیں گے اور تیزی سے اس میدان کی طرف بھاگیں گے، انسان پوچھے گا مجھے میری نیند سے کس نے جگایا ہے، تو اسے بتایا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ تو وہ دن آ گیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، یعنی قیامت کا دن، اور جس کے بارے میں سچے پیغمبروں نے بالکل سچی خبر دی تھی، ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ، پھر وہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے بعد جنت اور دوزخ کے کچھ احوال بیان فرماتے ہیں، اور قیامت کے احوال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب لوگ پیش ہوں گے تو برا آدمی جب اپنی صفائی دینا چاہے گا تو اللہ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے ہاتھ بات کریں گے، پاؤں گواہی دیں گے اس کے کیے ہوئے کرتوتوں کی۔ تو یہ بھی ایک وقت ایسا آنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی ذکر کرتے ہیں، یہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ابو جہل نے یا غالباً کسی اور نے قبر کی ایک ہڈی جو پرانی بوسیدہ ہو چکی تھی وہ اٹھائی اور اسے مسلا، اور مسلنے کے بعد اسے پھونک مار کر اڑا دیا۔
اور کہنے لگا کیا اسے بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کیا یہ ہڈیاں بھی دوبارہ زندہ کی جائیں گی حالانکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے کہیے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو خوب جانتا ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت اپنی اس صفت تخلیق جو کہ دوبارہ ہوگی قیامت کے دن، اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام اس لیے مشکل نہیں ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کن، تو فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو دو حرفوں کے درمیان اللہ کی ساری بادشاہی ہے، کاف اور نون کے بیچ میں اس پروردگار کی بادشاہی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصافات کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورت میں بھی، یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اسی طرح بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک خاص بات کی طرف سب سے زیادہ متوجہ فرمایا ہے۔ دو باتیں اس صورت کے اندر خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا کہ وہ اسے ذبح کر رہے ہیں، ذبح کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے، سورۃ الصافات۔ پھر وہ بیٹے کو جب اپنا ارادہ بتاتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام انکار نہیں فرماتے، بلکہ فرماتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے بھی آخر حضرت ابراہیم کے تھے، اے ابا جان جو حکم ملا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ان قریب اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والے لوگوں میں شامل پائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس امتحان میں ڈالا تھا، وہ اس امتحان میں سرخرو ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے خود فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو تو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں۔ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں پورے، اس خواب میں اور اس امتحان میں پورے اترے۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے معلوم تھا کہ جی وہ بچے کو ذبح کریں گے، لیکن وہ ہوگا نہیں۔ بھئی اگر پہلے سے معلوم ہوتا تو یہ امتحان ہی نہ ہوتا، یہ آزمائش ہی نہ ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت کھلا اور بہت بڑا امتحان تھا۔ قد صدقت الرؤیا، ابراہیم اس امتحان میں پورے اترے اور انہوں نے وہ خواب سچ کر دکھایا۔ دوسری بات جو اس صورت میں خاص طور پر بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے سے جو مشرکین کا کنسیپٹ تھا، تصور تھا کہ وہ انہیں اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے اور ان کی پوجا اور دیوی دیوتا انہیں مانا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے بارے میں یہ جو تصور ہے مشرکین مکہ کا، یہ تصور بالکل غلط ہے۔ فرشتوں کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ بڑے سخت الفاظ میں یہاں پر اس کی تردید کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ دیکھو تم عجیب لوگ ہو کہ جب اپنی باری آتی ہے تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، جب اللہ کی باری آتی ہے تو اس کے لیے بیٹیاں ذکر کرنے لگ جاتے ہو، اور پھر ان لوگوں نے اللہ کے اور فرشتوں کے درمیان اور اللہ کے اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنا لی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو فرشتوں کو اللہ نے اپنی بیٹیاں بنایا ہے، تو کیا ہم نے جب فرشتوں کو بیٹیاں بنایا، عورتیں بنایا، تو کیا یہ لوگ دیکھ رہے تھے؟ تو ہم شاہدون، اور یہ جھوٹی باتیں، جھوٹی بہتان بازیاں یہ سب کچھ کرتے ہیں، ولد اللہ وانہم لکاذبون، اور یہ سارے لوگ جھوٹے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ بڑے سخت الفاظ میں ان ساری چیزوں کی تردید فرما رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا نسب کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اس کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کی کسی کے ساتھ خاندانی اور نسبی تعلق کسی بھی قسم کا نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ صاد کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورہ صاد جو ہے اس صورت کے حوالے سے اس صورت میں اللہ رب العزت نے بعض باتیں بڑی خاص قسم کی بیان کی ہیں۔ اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، چونکہ وہ حضرت ابو طالب وہ آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن رشتہ داری کا حق انہوں نے بڑی زبردست طریقے سے نبھایا۔ تو مشرکین مکہ کا ایک وفد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں ان کے اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کو صرف یہی کہتے تھے کہ ان میں نفع نقصان کی کوئی طاقت نہیں ہے اور ان کو خدا ماننا درست نہیں ہے۔
تو حضرت ابراہیم، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمل فرمایا تو لوگوں نے آ کر حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ انہیں ہمارے بتوں کو برا بلا کہنے سے روک دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے، جس میں ان کی بہتری ہے؟ اور فرمایا میں ان سے ایک ایسا کلمہ کہلانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے آگے جھک جائے گا اور یہ پورے عجم کے مالک بن جائے گا۔ تو وہ لوگ پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور وہ سارے چلے گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کو اختیار کر لیں۔ تو حضرت ابو طالب والا وہ جو واقعہ ہے وہ یہاں پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کہ کیا انہوں نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ان ھذا لشیء عجاب۔ تو انہوں نے اس چیز کو اپنے لیے عجیب سمجھا، عجیب قرار دیا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ جس طرح دیگر انبیاء کو تنگ کیا گیا، تکلیفیں دی گئیں اور وہ ثابت قدم رہے، آپ بھی ثابت قدمی اختیار کریں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے معجزات کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو بھی ان کے ساتھ مسخر کر دیا تھا، ان کے تابع کر دیا تھا، اور وہ صبح شام ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے، پرندے بھی ان کے ساتھ چلتے تھے، انہی کے حکم کے اوپر چلا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ ایک بار ان کے پاس ایک جھگڑا ان کے پاس آیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے انصاف کے ساتھ اس جھگڑے میں فیصلہ بھی فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے حکم دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ اور حکمران بنایا ہے، لہٰذا آپ لوگوں کے درمیان انصاف کے مطابق فیصلے کیا کیجیے اور لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے، ورنہ یہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی، وہ بھی بڑے عاجز بندے تھے، اللہ کی طرف لو لگانے والے تھے، اور پھر ان کی اللہ کے ساتھ محبت کا ذکر کیا کہ ایک بار وہ گھوڑوں کو دیکھتے ہوئے، ان کی نگرانی کرتے ہوئے نماز کا وقت ان کا گزر گیا تو انہوں نے سارے گھوڑوں کو ان کی گردنوں اور ان کی پنڈلیوں سے کاٹ ڈالا اور ان کو ختم کر ڈالا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کا بھی ذکر ہے کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت بخش دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو، اور وہ سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاصل ہوئی کہ جس میں ہوا ان کے تابع تھی، جنات بھی ان کے تابع تھے، اور وہ جنات ایسے تھے کہ جو ان کے لیے عمارتیں بھی بناتے تھے اور غوطے بھی لگایا کرتے تھے، اور پھر کچھ ایسے بھی تھے جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان کے بعد دیگر انبیاء کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے، پھر جنت اور دوزخ کا ذکر کیا گیا ہے، اور آخر میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم و ابلیس کا واقعہ ذکر کیا، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور میں تکلف کرنے والے لوگوں میں سے، بناوٹی لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ سب کچھ، یہ قرآن، یہ سنت، یہ نصیحت، یہ تمام جہان کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تمہیں عنقریب کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ تو بہرحال آج یہاں سورہ سعد کے آخر تک اکتفا کرتے ہیں، تو دعا بھی فرمائیے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے اس سلسلے کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جی کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔